Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Assalamu alaikum. This lecture is about behaviorism school of thought by nafsiyat.pk. فنکشنلزم میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو مینٹل پروسیس اور بیہیویئر دونوں کو امپورٹنس دیتے تھے. ان کے مطابق اٹ از ناٹ جسٹ اسٹرکچر آف مائنڈ بٹ آبزرویبل بیہیویئر از آلسو ویری امپورٹنٹ. لیکن جب بیہیویئرزم سامنے آتا ہے جان بی واٹسن کے بعد تو وہ صرف بیہیویئرزم کی بات کرتا ہے. فاؤنڈر آف بیہیویئرزم از جان بی واٹسن. جان بی واٹسن کے مطابق سائیکولوجی شوڈ ناٹ لمیٹڈ ٹو اسٹڈی آف کانشیسنیس. بیہیویئرزم والے مینٹل پروسیس کو ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے مطابق مینٹل پروسیس کو ہم آبزرو نہیں کر سکتے. یہ اوریٹ نہیں ہے بلکہ کوریٹ ہے. سو اٹ is not possible to study mental process. جان بی واٹسن 9 جنوری 1878 کو ساؤتھ کیرولینا میں پیدا ہوئے. جان بی واٹسن کی مدر ایک ریلیجس وومن تھی اور ان کے فادر شراب پیتے تھے. جب جان بی واٹسن 13 ایئرس کے تھے تو اس کے فادر نے فیملی کو چھوڑ دیا اور ان سے الگ ہو گئے. ان کے فادر کے علیحدگی نے انہیں بہت گہرا صدمہ پہنچایا. جب واٹسن مشہور ہوئے تو اس کے فادر اس سے ملنا چاہتے تھے لیکن واٹسن نے ملنے سے انکار کیا. واٹسن اندھیرے سے ڈارکنیس سے بہت زیادہ ڈرتے تھے کیونکہ بچپن میں ان کی ماں نے ڈیول کا خوف ان میں پیدا کیا تھا. جان بی واٹسن نے اس کا مطالعہ کیا کہ بچے جو اندھیرے سے ڈرتے ہیں کیا یہ پیدائشی عمل ہے. جان بی واٹسن نے بہت ساری بیہیویئرسٹ پرنسپلز کو خود پر یوز کیے تاکہ وہ خود کو اس فوبیا سے ٹھیک کر دے لیکن وہ کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں رہے. جب واٹسن ایڈلٹ تھے تو وہ اکثر ڈپریسڈ رہتے تھے اور اسی ڈپریشن میں وہ لائٹ آن کر کے سوتے تھے. واٹسن انٹروسپیکشن کے میتھڈ کو ریجیکٹ کرتے ہیں. 1913 میں بیہیویئرزم کی ابتدا ہوئی تھی اور جان بی واٹسن نے سائیکولوجی ایز دی بیہیویئرسٹ ویو اٹ یہ آرٹیکل پیش کیا جس میں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ مینٹل پروسیس از سبجیکٹو ان نیچر. وہ کہتے ہیں کہ مینٹل ایکسپیرئنس کو ویریفائڈ نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ سبجیکٹو ہے اور ان کے مطابق یہ مینٹل ایکسپیرئنس ریپلیکیٹ بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ سچویشن ٹو سچویشن وہ ڈفر کرتے ہیں. لیکن ان کے مطابق بیہیویئر کو ویریفائڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور ریپلیکیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. ہمارا پیاس لگنا ہماری بیہیویئر سے شو ہو سکتا ہے. جان بی واٹسن کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے کہ ہم فیل کر رہے ہیں کہ ہم کو بھوک لگ رہی ہے بلکہ ہمارا شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے. That's why we feel hunger. It is not mental experience but sugar level cause it. 1913 میں یہ آرٹیکل پیش کیا گیا. لوگ زیادہ امپریس ہوئے کیونکہ ان کی باتوں میں لاجک تھی. Behaviorism is also known as stimulus response psychology. جان بی واٹسن کے مطابق سائیکولوجی کا مقصد پریڈکشن اینڈ کنٹرول آف بیہیویئر ہونا چاہیے. جب ہم کوئی بیہیویئر کنٹرول کرتے ہیں تو ہم ان فیکٹرز کو کنٹرول کرتے ہیں جو اس بیہیویئر کا وجہ بنتے ہیں. اگر بچے کو شروع سے سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح اپنے روم کو صاف کرنا ہے، اپنی صحیح جگہ پر چیزیں رکھنی ہے تو ہم اس کا فیوچر پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آئندہ بھی ایسا ہی کرے گا. تو یہ ہوتا ہے پریڈکشن اینڈ کنٹرول آف بیہیویئر. یہ تو ہم اب کہتے ہیں کہ ہم ایک شخص کی فیلنگ
تھنکنگ کو اسٹڈی کر سکتے ہیں تھرو آبزرویشن، لیکن اس وقت یہ بات نہیں تھی، اس وقت صرف آبزرویبل بیہیویئر کی بات ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مینٹل پروسیس ٹینجبل نہیں ہے، اس کو آبزرو نہیں کیا جا سکتا، اس لیے انہوں نے آبزرویبل بیہیویئر پر فوکس کیا۔ انسان جو کر رہا ہے وہ اس کے فیشل ایکسپریشن بھی ہو سکتے ہیں، اس کا چلنا پھرنا، موٹر ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہے اور اس کی باتیں بھی ہو سکتی ہے۔ ٹاکنگ از آلسو اے بیہیویئر۔ تو جان بی واٹسن کے مطابق سائیکولوجی کا مقصد پریڈکشن اینڈ کنٹرول آف بیہیویئر ہونا چاہیے۔ جان بی واٹسن کو اس کی وائف نے اس کی اسٹوڈنٹ کی وجہ سے طلاق دی اور پھر اس اسٹوڈنٹ نے جان بی واٹسن سے شادی کر لی۔ وہ پھر ایڈورٹائزمنٹ ایجنسی کا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے، وہاں پر مارکیٹ ریسرچ ٹیکنیکس ڈیولپ کروائے۔ رومانس کا استعمال بھی انہوں نے انٹروڈیوس کروایا۔ بیہیویئرزم کی ابتدا امپیریسزم میں بھی لائی کر رہی ہے۔ جان بی واٹسن نے چائلڈ ڈیولپمنٹ پر ایک اسٹیٹمنٹ دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کچھ بچے دے دیں جن کی ڈیولپمنٹ نارمل ہو اور اس کے بارے میں کچھ نہ بتائے، جیسے کہ وہ کس نسل کا ہے، اس کی ایبیلٹیز کیا ہے۔ یہ ماحول انوائرمنٹ کی وجہ سے ان سے ڈاکٹر بھی بنا سکتا ہوں، چور بھی، بیکاری بھی، انجینئر بھی۔ انسان اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے وہ انوائرمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر انوائرمنٹ اچھا ملے تو ٹیلنٹ سامنے آ جاتا ہے، اگر ایکسپیرینس اچھے ہو تو انسان اچھا بن سکتا ہے۔ ٹائپس آف بیہیویئر۔ واٹسن کے مطابق بیہیویئر کے 4 اقسام ہوتے ہیں۔ دی فرسٹ ون از ایکسپلسٹ اوریٹ بیہیویئر۔ ایکسپلسٹ بیہیویئر ایسے لرنڈ بیہیویئر ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر نظر آتے ہیں، جیسے کہ ٹاکنگ، رائٹنگ اینڈ پلئنگ باسکٹ بال۔ دی سیکنڈ ون از امپلیسٹ کوریٹ بیہیویئر۔ یہ ایسے لرنڈ بیہیویئر ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتے، جیسے کہ ڈینٹسٹ ڈرل پر جب نظر پڑتی ہے تو ہمارا ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتا ہے۔ دی تھرڈ ون از ایکسپلسٹ ان لرنڈ بیہیویئر۔ یہ ایسے ظاہری بیہیویئرز ہوتے ہیں جو ہم نے نہیں سیکھے ہوتے، جیسے کہ گراسپنگ، بلنکنگ اینڈ سنیزنگ۔ دی فورتھ ون از امپلیسٹ ان لرنڈ بیہیویئر۔ یہ بیہیویئرز باطنی ان لرنڈ بیہیویئرز ہوتے ہیں، جیسے کہ گلینڈولر سیکریشن اینڈ سرکولیٹری چینجز۔ میتھڈز یوزڈ فار اسٹڈی۔ جان بی واٹسن نے اپنی اسٹڈی کے لیے 4 میتھڈز تجویز کیے۔ دی فرسٹ میتھڈ از آبزرویشن۔ اس میتھڈ کے 2 اقسام ہیں۔ دی فرسٹ ون از نیچرلسٹک آبزرویشن اینڈ دی سیکنڈ ون از ایکسپیریمنٹلی کنٹرولڈ آبزرویشن۔ دی سیکنڈ میتھڈ از کنڈیشنڈ ریفلیکس میتھڈ۔ دی تھرڈ ون از ٹیسٹنگ اینڈ دی فورتھ ون از وربل رپورٹس۔ لینگویج اینڈ تھنکنگ۔ لینگویج اینڈ تھنکنگ واٹسن تھیوری کا ایک کنٹروورشل ایسپیکٹ ہے۔ جان بی واٹسن کے مطابق ہماری تھنکنگ امپلیسٹ اور سب ووکل اسپیچ ہوتی ہے، مطلب ہماری سوچ ظاہری دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ ہماری ظاہری گفتگو ہماری لیرنگس اور ٹنگ کی موومنٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور ہماری یہ لیرنگس اور ٹنگ کی موومنٹ ہماری تھاٹ سوچ کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ دی رول آف انسٹنکٹس ان بیہیویئر۔ 1925 میں واٹسن نے انسٹنکٹ فطری فعل کو مکمل طور پر ریجیکٹ کیا۔ جان بی واٹسن کے مطابق ہم میں سمپل انیٹ ریفلیکسز ہوتی ہے، جیسے کہ سنیزنگ، کرائنگ، کرالنگ، سکنگ اینڈ بریتھنگ، اور ہم میں کمپلیکس ریفلیکسز نہیں ہوتی۔
تو ہم میں سمپل انیٹ ریفلیکسز ہوتی ہے لیکن کمپلیکس انیٹ ریفلیکسز نہیں ہوتی۔ ایموشنز۔ واٹسن کے مطابق جسم کی بناوٹ اور کچھ بنیادی ریفلیکسز کے علاوہ ہیومنز میں کچھ ایموشنز ان بورن ہوتی ہے جیسے کہ فیئر، ریج اینڈ لو۔ فیئر کا ایموشن لاؤڈ نوائسز اینڈ لاس آف سپورٹ کی وجہ سے انسان میں ظاہر ہوتا ہے، اور ریج کا ایموشن تب ظاہر ہوتا ہے جب انفینٹ کی فریڈم آف موومنٹ کو روک لیا جاتا ہے۔ جب انفینٹ کی موومنٹ کو روک لیا جاتا ہے تو ان میں ریج کا ایموشن ظاہر ہوتا ہے۔ لو کا ایموشن تب ظاہر ہوتا ہے جب ایک انفینٹ کو آہستہ آہستہ سے تبکی دی جاتی ہے، اور جان بی واٹسن کے مطابق ایک ایڈلٹ کے ایموشنز جیسے ہیٹ، پرائز، جیلیسی اور شیم ان تین ایموشن سے ڈرائیو ہوتے ہیں، فیئر، ریج اینڈ لو سے۔ تو واٹسن کے مطابق بیہیویئرزم از اے پیورلی آبجیکٹو ایکسپیریمنٹل برانچ آف نیچرل سائنس۔ Its theoretical goal is the prediction and control of behavior. And John B. Watson narratively defined psychology as the scientific study of behavior. Darwin's theory of evolution کی روشنی میں انہوں نے بھی اینیملز کو اپنے سائیکولوجیکل ریسرچز کا حصہ بنایا، اور ڈارون کی ان بات سے متفق تھے کہ ہم بیہیویئر کے پرنسپلز کو تمام اسپیشیز پر جنرلائز کر سکتے ہیں۔ اب کچھ بیہیویئرسٹ ایون پیولو، تھورنڈائک اور بی ایف اسکینر بھی ان بیہیویئرزم تھیوری کو فالو کرتے تھے۔ ایون پیولو ایک رشین فزیولوجسٹ تھے۔ ہی از دی ونر آف نوبل پرائز ان 1904۔ انہوں نے انکنڈیشننگ رسپانس اور کنڈیشننگ رسپانس کا کانسیپٹ دیا۔ کنڈیشننگ کا کانسیپٹ ایون پیولو نے دیا تھا۔ تھورنڈائک نے ٹرائل اینڈ ایرر لرننگ کا کانسیپٹ دیا، اور اس کانسیپٹ کی وجہ سے نیو بیہیویئرزم کی بنیاد رکھی گئی۔ اور تھورنڈائک اپنی ریسرچز اینیملز پر کنڈکٹ کرتے تھے جیسے کہ ریٹس، اور انہوں نے لرننگ کے کچھ لاز بھی دیے۔ آپرینٹ کنڈیشننگ کا کانسیپٹ بی ایف اسکینر نے دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ری انفورسمنٹ کا کانسیپٹ، پازیٹیو اور نیگیٹو ری انفورسمنٹ کا کانسیپٹ بھی بی ایف اسکینر نے دیا تھا۔ واٹسن ایکسپیریمنٹ ود ایلبرٹ۔ اسٹیمولس کی وجہ سے ہمارے رسپانس ظاہر ہوتے ہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے واٹسن اور روسیلی رائنر نے ایک 11 منتھس اولڈ انفینٹ پر 1920 میں ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیا۔ سب سے پہلے واٹسن نے فائر، ڈاگ، ریبٹ، ریٹ اور منکی ایلبرٹ کو دکھائے۔ ایلبرٹ نے ان اینیملز کو ٹچ بھی کیا وداؤٹ اینی فیئر، بغیر کسی ڈر کے۔ پھر واٹسن نے دوبارہ ایلبرٹ کو وائٹ ریٹ شو کروایا۔ جیسے ہی ایلبرٹ وائٹ ریٹ کو ٹچ کر رہا تھا، واٹسن نے ہیمر کے ذریعے اسٹیل بار کو مارا اور ایک لاؤڈ ساؤنڈ پیدا ہو گئی۔ اس شور کی وجہ سے ایلبرٹ ڈر گئے اور آگے گر گئے۔ دوبارہ سے ایلبرٹ کو وائٹ ریٹ دکھایا گیا، اور جیسے ہی ایلبرٹ اس ریٹ کو ٹچ کر رہا ایک لاؤڈ ساؤنڈ پیدا کر دی گئی۔ ایٹ دس ٹائم ایلبرٹ جمپڈ اینڈ بیگن ٹو کرائی، اور ایلبرٹ رونے لگی۔ پھر ایک ویک کے بعد ایلبرٹ کو دوبارہ سے وائٹ ریٹ دکھایا گیا۔ اس دفعہ ایلبرٹ اتنے پرجوش نہیں تھے اور ریٹ سے دور رہنا پسند کرتے تھے۔ 5 دفعہ اور واٹسن اور رائنر نے یہ پروسیجر ایلبرٹ پر دہرائے۔ ایلبرٹ جو پہلے وائٹ ریٹ سے نہیں ڈرتے تھے، اب وہ ڈرنے لگے تھے۔ پھر واٹسن اور رائنر
البرٹ سے یہ فیئر ختم کرنا چاہتے تھے لیکن واٹسن کو ہاسپٹل سے نکال دیا گیا۔ پھر واٹسن کو 3 سال کا ایک بچہ پیٹر ملا جو پہلے سے ریبٹس، فر کوٹس، فراگز، فش اور مکینیکل ٹوائز سے ڈرتا تھا۔ واٹسن نے پیٹر کو سب سے پہلے ایسے بچے دکھائے جو ان ٹوائز کے ساتھ کھیل رہے تھے بغیر کسی ڈر کے۔ اس تکنیک کو ماڈلنگ کہا جاتا ہے۔ پیٹر میں کچھ امپروومنٹ دیکھی گئی۔ پھر ایک روم میں پیٹر لنچ کر رہے تھے تو اسے دور ایک پنجرے میں ریبٹ دکھایا گیا اور ریبٹ کو پیٹر سے اتنا دور رکھا کہ وہ اس سے متاثر نہ ہو جائے۔ پھر ہر دن واٹسن اس ریبٹ کو پیٹر کے قریب تھوڑا لاتے گئے۔ پھر ایک دن پیٹر ایک ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے اور دوسرے ہاتھ سے ریبٹ کے ساتھ کھیل رہے تھے اور اس سے پیٹر کی اور چیزوں سے فیئر بھی ختم ہو گئے۔ تو یہ ایکسپیریمنٹ پہلا اگزامپل ہے بیہیویئر تھیریپی کا۔ So this is all about behaviorism school of thought.